اب کوشش کی جا رہی ہے سب سے زیادہ جس چیز کی وہ ہے کہ وہ سرمایہ جس کی بنیاد پر مسلمان دنیا اور آخرت میں عزت حاصل کر سکتا ہے، اس سرمایہ کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس سرمایہ کو سب سے ہلکا سمجھ رہا ہے جو سرمایہ اس کی عزت و سربلندی کا ذریعہ ہے، اور وہ سرمایہ ہے ایمان۔ ایمان اتنی عظیم دولت ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اس فرش گیتی پر تشریف لائے، ان سب کو سب سے زیادہ اپنی اولاد کی اگر کسی چیز کی فکر رہی تو اسی بات کی فکر رہی کہ ہماری اولاد ہمارے جانے کے بعد ایمان پر قائم رہے گی یا نہیں۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ کون حضرت یعقوب؟ تھوڑا سمجھیں، علماء بھی تشریف فرما ہیں، مفتیان کرام بھی تشریف فرما ہیں، اور آپ حضرات بھی ذرا غور سے سنیے گا۔ کون حضرت یعقوب علیہ السلام؟ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود نبی ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام؟ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق کون ہے؟ وہ بھی نبی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کس کے بھتیجے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ کون حضرت اسماعیل علیہ السلام؟ وہ بھی نبی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کون حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ خلیل بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی نبی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ان کے والد بھی نبی، ان کے چچا بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی۔ انبیاء کا ایک تسلسل نظر آ رہا ہے، اصل میں بھی نسل میں بھی۔ اس کے بعد بھی فکر کس چیز کی ہے؟ تو حضرت یعقوب جب اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو اپنے سب بیٹوں پوتوں کو جمع کر کے اپنی فکر ان کے سامنے پیش کی اور پوچھا، یہ بتاؤ ما تعبدون من بعدی، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو تم کس کی عبادت کرو گے؟ نبی ہو کر بیٹا بھی نبی ہے، پھر بھی ان کو فکر ہے تو اس بات کی کہ میں اپنے بچوں سے پہلے یہ کنفرم کر لوں کہ میرے جانے کے بعد قدم پھسلے گا تو نہیں، تو پوچھ رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سارے بچوں نے جواب دیا، قالو، جمع کا صیغہ ہے، قالو نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ہم ضرور عبادت کریں گے آپ کے رب کی، اسحاق کے رب کی، اسماعیل کے رب کی، ابراہیم کے رب کی، ایک اللہ کی ہم عبادت کریں گے اور ہم مسلمان کی حیثیت سے جئیں گے۔ ایک فکر ملی قرآن کی روشنی میں کہ آپ پیر ہو، امیر ہو، عالم ہو کہ مفتی ہو، لیکن اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ فکر کرنی ہے تو اس بات کی فکر کرو کہ آپ کے بعد آپ کی نسل ایمان پر رہے گی یا نہیں۔ یہ ایک فکر ہمیں مل رہی ہے قرآن سے۔ اب اس سلسلے میں آپ سے پوچھتا ہوں یا میں خود سے پوچھوں کہ ہم کتنی فکر کرتے ہیں؟ ہمیں اگر اپنی اولاد کے بارے میں فکر ہے تو اس بات کی فکر ہے کہ مال کما کے کتنا دے گا، اس بات کی فکر ہے کہ شہرت کی کتنی بلندی پر پہنچے گا، اس بات کی فکر ہے کہ اس کے ساتھ کتنی ڈگریاں لگیں گی،
لیکن اس بات کی فکر آج کے ماں باپ کے دل سے نکل چکی کہ بچہ اسلام پر رہے گا یا نہیں رہے گا. ہم ذرا اس کی بھی فکر کرنے کی کوشش کریں. اور جب اس سے ہم بے نیاز ہو گئے، اس سے جب بے فکر ہو گئے، تو آج کچھ بھی کھاؤ، کچھ بھی پیو، کیسے بھی جیو، کچھ بھی بولو، انسان کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا. جی رہا ہے، کھا پی رہا ہے، مست اپنی زندگی گزار رہا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم نے یہ تصور کیا کہ ہماری تباہی اور بربادی کی وجہ مالی کمزوری، تعلیم کی کمزوری، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ڈاکٹر اقبال نے وجہ بربادی کو بیان فرمایا اور کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. بربادی کی وجہ مالی کمزوری نہیں. مالی کمزوری تو صحابہ کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو پیٹ پر پتھر باندھ کر کے زندگی گزارتے تھے. لیکن عالم یہ تھا کہ باطل کو ایک بار دیکھ لیتے تھے تو پسینہ چھوٹ جاتا تھا. نگاہیں پاک تھی ان کی. اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی ہے وہ فکر ہمیں اپنی نسلوں کو ایمان پر قائم رکھنے کی فکر کرنی ہے. اس لیے کہ آہستہ آہستہ جتنی زیادہ دنیا کی تعلیم اور دولت آتی جاتی ہے، انسان کے سینے سے اتنی ہی تیزی کے ساتھ اسلام کی محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ٹو بی فرینکلی اور فیکٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. مال آیا، اسلام کی محبت کم ہو گئی. دنیاوی بڑی ڈگری آ گئی، اسلام کی دولت، اسلام کی محبت کم ہو گئی. اور پھر آدمی یہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر دنیا میں جینا ہے تو فری لائف زندگی گزارو، کھاؤ پیو کچھ بھی. یہ ریسٹرکشن، یہ پابندیاں، یہ سختیاں، ان ساری چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. خوب موج مستی کے ساتھ زندگی گزارو، یہ سوچ بن گئی. میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کربلا کے واقعات آپ نے سنے، تاجدار کربلا کی شہادت کا واقعہ آپ نے سنا، روئے بھی ہوں گے، آنسو بھی آپ نے بہایا ہوگا، اور ان کی محبت و عقیدت میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنا باعث خیر و برکت بھی. لیکن سبق کیا سیکھا آپ نے؟ کیا چند قطرے آنسوؤں کے بہا دینا یہی مشن حسینی ہے؟ کیا امام نے اسی لیے اپنی جان دی کہ آپ ان کی محبت میں چند قطرے آنسو کے بہا دو اور اسلام لوٹ رہا ہو، برباد ہو رہا ہو اور آپ کو اس کی کوئی فکر نہ ہو؟ امام نے اس لیے جان نہیں دی تھی. امام چاہتے تھے کہ اگر کوئی اسلام کا لٹیرا تمہاری زندگی سے اسلام نکالنا چاہے تو یاد رکھو میں اپنی اولاد کو قربان کر کے تم کو اسلام کی حفاظت کا درس دیتا ہوں. جان چلی جائے لیکن دامن اسلام ہاتھوں سے نہیں چھوٹنا چاہیے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، جو قوم رسموں میں اتنی گھر گئی ہو کہ اس کا اصل سے کوئی تعلق ہی باقی نہ رہے، اس کی زندگی کو کیا کرنا؟ آپ ماہ محرم میں سبیلیں لگوائیے، کھچڑے بانٹیے، سب اپنی جگہ پر. کیا یہی کرو گے کہ کچھ اور بھی کرو گے؟ اور بڑی معذرت کے ساتھ برا بالکل مت لگائیے گا، جو قوم کا مزاج یہ بنے کہ غوث پاک کا ذکر بھی اس وقت سنیں گے جب بعد میں لنگر کا انتظام ہو، اور اگر لنگر پہلے کھلا دیا جائے تو کوئی غوث پاک کے ذکر میں بیٹھنے کو تیار نہیں، کھا کے چلا جائے. جس قوم کی فکر اتنی کھانے پر چل چکی ہو کہ اسے ہر جگہ پر صرف پیٹ ہی نظر آتا ہو، دین نظر ہی نہ آتا ہو، اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ اگر اس وقت ایک سوال میں پوچھوں، ایک سوال پوچھوں تو ہماری یہاں پر بیٹھی ہوئی عوام جو ہے ان کی کیفیت بڑی عجیب ہو جائے گی. اگر اس وقت ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ جنوری سے لے کر دسمبر تک کتنوں کو نام معلوم ہے؟ انگریزی 12 مہینوں کے نام کتنوں کو معلوم ہے؟ ذرا بتائیے تو. سب کو معلوم ہے نا؟
سب کو معلوم ہے. لیکن اگر میں کہوں ذرا اسلامی 12 مہینوں کے نام بتائیے، پسینہ نکل جائے گا. جس قوم کا مزاج ایسا ہو کہ اسلامی 12 مہینوں کے نام بھی اسے نہ معلوم ہو، بلکہ لیٹسٹ سروے 6 مہینے پہلے کا جو آیا ہے اس سروے کے اعتبار سے 60% انڈین مسلمز پہلا کلمہ بھی نہیں جانتے. یہ پوزیشن ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھاؤ کباب. جتنے مسلم محلوں میں چلے جائیے رات کے 3 بجے تک خوب کباب چل رہے ہوتے ہیں. کتاب کہیں نظر نہیں آتی. کتاب کی چھٹی ہو گئی، کباب کا دور چل رہا ہے. کھاؤ پیو موج مستی کرو. کہاں جائے گی یہ قوم؟ پھر ایسے ہی بے علم، بے عمل، جہالت کی وادیوں میں بھٹکنے والے نوجوان، بے روزگار نوجوانوں کو دنیا خریدتی ہے، ان سے ڈرگز سپلائی کا کام لیتی ہے، آوارہ گردی کراتی ہے، اور اس کے بعد قوم بھی بدنام، خود بھی بدنام، خاندان بھی بدنام، اور پوری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. میں آپ کو تھوڑی سی ایک سوچ دے دوں. یاد رکھیں، ایمان بہت قیمتی دولت کا نام ہے. سب سے پہلے تو اس کو سمجھے، ایمان کیا ہے؟ بولیے. بہت قیمتی دولت کا نام ہے. اتنی قیمتی دولت ہے یہ، اتنی قیمتی دولت ہے کہ جس کو یہ دولت مل گئی اس سے بڑا انسان کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. ایمان کی دولت جسے مل گئی اس سے بڑا انسان کوئی نہیں ہو سکتا. میں قرآن کی روشنی میں سمجھا دوں. اربوں خربوں انسان موجود ہیں، لیکن وہ چند ٹکوں پہ کوئی بک جاتا ہے، کچھ ملکیت پر بک جاتا ہے، کوئی بولی لگ جاتی ہے، بولی لگ جاتی ہے. لیکن صاحب ایمان جو ہوتا ہے نا، وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ دنیا کا انسان بولی لگا ہی نہیں سکتا. ایمان کی وجہ سے اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس کا خریدار بن ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ میرے کریم نے خود فرما دیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماتے بے شک اللہ نے خرید لیا، اللہ نے خرید لیا مومنوں کی جان اور مومنوں کے مال کو. پتا چلا جس کے پاس ایمان کی دولت آ جاتی ہے کوئی مالدار خریدار نہیں ہوتا، پروردگار اس کا خریدار بن جاتا ہے. کتنی قیمتی دولت ہے ایمان، آپ مجھے بتائیے. اب آپ کو کرنا کیا ہے، تھوڑا سا سمجھیں. سمجھاؤں گا لوجک کے طور پر تو بات سمجھ میں آئے گی. آپ کی جیب کے اندر 200 روپے ہیں، آپ کی جیب میں 200 روپے ہیں. آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، سلیپر کلاس کے اندر ٹرین میں ہیں آپ. 200 روپے اگر جیب میں ہیں تو آپ کو کوئی ٹینشن رہے گا اس کے گر جانے کا، یا اس کے لٹ جانے کا، یا اس کے تباہ ہو جانے کا، یا ضائع ہونے کا؟ کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. 200 روپے کی کون فکر کرتا ہے؟ کروٹ مارا اور سو گیا، مزے کی نیند بھی آ گئی. لیکن آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں تو آپ کی جیب میں 2 لاکھ روپے ہیں اور آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہو، اور چھوٹا سا آپ کا بیگ ہے، اس کے اندر آپ نے 2 لاکھ روپے رکھے تو اس کو بالکل سرہانے رکھیں گے. اس کا جو پٹا ہوگا اس کو گلے میں ڈال کے رکھیں گے کہ کوئی کھینچے تو بھی پتہ چل جائے. آنکھ کھلے گی تو پہلے دیکھیں گے کہ بیگ موجود ہے کہ نہیں. بتائیے یہ ہے یا نہیں؟ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 2 روپے ہوں گے یا 200 روپے ہوں گے، 200 روپے ہوں گے تو آپ بے دھڑک سو جائیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس 2 لاکھ ہیں، 5 لاکھ ہیں، 10 لاکھ ہیں تو چین کی نیند نہیں آئے گی. آنکھ کھلے گی تو پہلے پیسے کو دیکھیں گے. سمجھ گئے نا؟ آنکھ کھلے گی پہلے پیسے کو دیکھیں گے. میں سوچا ذرا پوچھوں اعلیٰ حضرت سے، ذرا پوچھوں
کہ ذرا اس کے بارے میں کچھ سوچ عطا فرمائیے، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اس ایمان کی دولت کو آپ کی زندگی سے سلب کرنے اور چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلمان ہے کہ اپنے ایمان کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتا۔ اب کیسے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ایسے گانے بنائے جا رہے ہیں کہ جن گانوں میں کفریہ کلمات ہوتے ہیں، بندہ مزے سے گانے گنگناتا ہے، نکل گیا اسلام سے۔ ایسے کفریہ کلمات اس کی زبان سے نکلتے ہیں کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور اسے ہوش بھی نہیں رہتا۔ اور کیوں نکلتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے، کچھ واقف نہیں۔ اور ہم نے ایمان کو اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ اس کی جیسے کوئی اہمیت ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے زمین دی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندو زمین دے کر میں خوش ہو گیا۔ آسمان دے کر یہ نہیں فرمایا میرے بندو تم کو آسمان دے کر خوش ہو گیا۔ پروردگار نے چاند و سورج عطا فرمائے، نہیں فرمایا کہ چاند و سورج دے کر خوش ہو گیا۔ دریا دے کر نہیں فرمایا کہ تم کو دریا دے کر میں خوش ہو گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہارے ماں باپ دے کر میں تم سے خوش ہو گیا، تم کو میں نے یہ عطا فرمایا۔ لیکن میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کون سی چیز ایسی دی جس کی وجہ سے تو نے خوشی کا اظہار فرمایا ہو؟ تو فرماتا ہے میرا مولا رضیت لکم الاسلام دینا، تم کو اسلام دے کر کے میں راضی ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، اور یہی اسلام کی آبیاری اور تحفظ کے لیے کہ ہماری زندگی اسلام کے راستے پر چلے، ہمارا قدم اسلام سے بھٹکے نہیں، ہماری صبح بھی اسلام کے اندر ہو، ہماری شام بھی اسلام کے اندر ہو، اور ہم جئیں بھی اسلام کے اندر اور مریں بھی اسلام کے اندر۔ خدا کی قسم اسی لیے امام حسین نے جان دی، اسی لیے تاجدار کربلا نے جان دی کہ ہمارا قدم نہ ڈگمگائے، ہمارا وجود غلط راستے کی طرف نہ جائے، اس کردار کی طرف نہ جائے جو کردار یزید کا ہے۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے امام حسین نے سب کچھ لٹا دیا، اور ہمارا حال یہ ہے ہم خود کو حسینی بھی کہتے ہیں اور تاجدار کربلا کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور جب پوری زندگی کا انالائز کریں اور جائزہ لیں تو سارے کام جو یزید کرتا تھا وہ سارے کام کرتا ہوا آج کا مسلمان نظر آتا ہے۔ نماز یزید چھوڑتا تھا، مسلمان چھوڑ رہا ہے۔ گانے یزید سنتا تھا، گاتا تھا، مسلمان سن رہا ہے۔ شراب یزید پیتا تھا، مسلمان پی رہا ہے۔ آوارگی یزید کرتا تھا، مسلمان کر رہا ہے۔ خیانت یزید کرتا تھا، مسلمان کر رہا ہے۔ حرام کو حلال اور حلال کو حرام یزید کرتا تھا، آج کا مسلمان کر رہا ہے۔ آج کا مسلمان تو کھانے کی بات ہو تو کہہ رہے مولانا کیا لفڑے فساد کے اندر پڑھتے ہو، بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، سب چلتا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ یہ آج کا مسلمان ہے۔ ذرا دیکھیں کہاں جا رہی ہے ہماری قوم۔ ہم اسلام سے کتنی محبت کرتے ہیں، کیا لگاؤ ہے ہمارا اسلام کے ساتھ۔ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، اسلام کو جو پسند ہے نا ہم وہ کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام بھی ہماری پسند کا ہو۔ ہم اسلام کے پسند کے نہ بنے، بلکہ اسلام ہماری پسند کا۔ ہمیں جو چیز پسند ہے اسلام وہی بن جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے جو ہے وہ یہ ہے، خود کو اور خود کی نسلوں کو اسلام پر قائم رکھنا۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ الحاد اور بے دینی کا طوفان بپا ہے۔ جہاں بچے کالج اور یونیورسٹی میں قدم رکھتے ہیں، اسلام سے کچے دھاگے کی طرح ان کا رشتہ بن جاتا ہے۔ آ کر پوچھتے ہیں ایسا کیوں، ایسا کیوں؟ آج ہی میں ایک اسکالر کی اسپیچ سن رہا تھا جمعہ کے بعد، اتفاق سے ہے دنیاوی تعلیم یافتہ، لیکن میں سن رہا تھا، ذرا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک تھا کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا۔
اور کہاں تھا؟ یہ کویشچن. جب دنیا اس نے پیدا نہیں کی تھی، کائنات کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، تو اللہ عز و جل کہاں تھا، کیا کر رہا تھا؟ یہ ایک کویشچن تھا. انہوں نے اپنے حساب سے احادیث کی روشنی میں اور کئی ارب پہلے کے بارے میں تجزیہ جو سائنٹسٹ لوگوں کو تھا انہوں نے اس کو پیش کیا، اور ساتھ ہی ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی. اب میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. کیا جانتے ہو اللہ کے بارے میں؟ کیا جانتے ہو؟ آپ کے پاس اگر کوئی غیر مسلم آئے اور آ کر کے یہ سوال کرے کہ بھئی ذرا ہم کو کچھ اللہ کے بارے میں بتاؤ، تو آپ کیا بتائیں گے؟ کیا جانتے ہو اللہ کے بارے میں؟ کیا بتائیں گے آپ؟ کیا بتائیں گے آپ اللہ کے بارے میں؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم خود اپنے معبود کے سلسلے میں بے خبر ہیں. ہمارے رب کی ذات کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں. آپ جانتے ہیں پہلے اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کسے کہتے ہیں؟ اصول الشاشی کے اندر اللہ کی ڈیفینیشن، اللہ کی تعریف موجود ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں. تو فرمایا گیا اللہ علم علی الاصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. اللہ اس ذات کا نام ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ وہ جو ذات رہے گی وہ اللہ کی ذات ہے. اور پھر ہے کیا؟ ساری کمال والی جتنی بھی صفتیں ہیں ان صفتوں کے جامع کا نام ہے اللہ. اور یہ صفتیں اللہ کے اندر کسی کی وجہ سے نہیں، وہ سب ذاتی صفات ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں، میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمارا مشن ہے اس وقت مدرسہ اسلامیات کے قیام کے سلسلے میں ہم ہر گلی کوچے محلوں کے اندر یہ قائم کرنا چاہتے ہیں. اس کا الحمدللہ نصاب بھی ہے، طریقے تعلیم، ساری چیزیں اس کی موجود ہیں. آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی. ابھی چند دنوں پہلے ممبئی ایئرپورٹ کی بات بتاؤں. اتفاق سے میرے ہینڈ بیگ کے اندر کچھ کتابیں بھی تھی، اور ساتھ میں شاید نیل کٹر رہ گیا تھا یا پتہ نہیں کون سی کوئی لوہے کی ایسی چیز تھی. جیسے ہی اس کو مشین کے اندر ڈالا گیا تو نظر آیا، تو مجھے کہا گیا بیگ کھولیے. میں نے بیگ کھولا تو بیگ میں سے وہ لوہے کی چیز کیا تھی مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ چیز نکلی. اور کتابیں بھی تھی. غیر مسلم آفیسر، میں نے اس کے نیم پلیٹ کو دیکھا جو اس کے سینے پہ لگی ہوئی، تو غیر مسلم تھا. کتابیں دیکھ کر مجھ سے سوال پوچھتا ہے، مولانا آپ مقلد ہیں کہ غیر مقلد؟ میں نے کہا میں مقلد ہوں. کس امام کے ماننے والے ہیں؟ میں نے کہا امام اعظم کا ماننے والا ہوں. آپ کے امام میں اور چہرے سے لگتا ہے کہ آپ تصوف میں دلچسپی رکھتے ہیں. سوچیے یہ سب یہ غیر مسلم سوال کر رہا ہے. اور اگر آپ تصوف میں دلچسپی رکھتے ہیں تو کس سلسلے سے آپ کا تعلق ہے؟ یہ سوالات. ہماری عوام کو تو اماموں کے نام بھی نہیں معلوم. اور سیکھنے کی بات ہے، ارے کیا کرنے کا سیکھ کر 5 وقت کی نماز پڑھتے کافی نہیں ہے. یہ حال ہو چکا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو، اسلام کو ہلکا نہ سمجھو اور دین کو ہلکا نہ سمجھو. یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ دولت ہماری زندگی میں رہے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی دی، اور صحابہ نے بھی قربانی دی، اور تاجدار کربلا نے بھی قربانی عطا فرمائی. کسی اور چیز کے لیے نہیں. لیکن ہمارے اندر کوئی اسلام کے بارے میں نہ جاننے کا شوق ہے اور نہ اسلام کے بارے میں پڑھنے کا شوق ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، جب کوئی قوم دین کی ناقدری کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی جگہ پر دوسری قوم لا کر کے کھڑی کر دیتا ہے جو دین کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں. اور یہ ہو رہا ہے. اس وقت مغربی دنیا کا جائزہ لیجئے، یورپین کنٹریز کا جائزہ لیجئے، ویسٹرن ورلڈ کا جائزہ لیجئے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر جتنی تیزی کے ساتھ لوگ اسلام کو اپنے سینے میں داخل کر رہے ہیں،
اتنا کہیں اور آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ ہوش کے ساتھ اس واقعے کو سمجھے بھی، سنیں بھی اور دل میں جگہ بھی دیں اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ انگلینڈ میں ایک مال میں ایک مسلم بچی کیش کاؤنٹر پر تھی، لیکن ٹی شرٹ اور جینس پہنے ہوئے تھی۔ ایک برقع پوش خاتون کاؤنٹر پر آتی ہے اور کاؤنٹر پر آ کر کے جو سامان لی ہوتی ہے وہ سامان رکھ کر کے اس کے پیسے پیمنٹ کرنے اس بچی کو جاتی ہے۔ تو بچی نے، جو مسلم بچی کیش کاؤنٹر پر تھی جینس اور ٹی شرٹ کے اندر، وہ پیدائشی مسلم بچی تھی۔ اس بچی نے جب برقع پوش خاتون کو دیکھا اور نقاب کے اندر دیکھا تو کہتی ہے، بہن تو جو ہے لگتا ہے کہ سعودی کی رہنے والی ہے یا کسی اسلامی ملک کی رہنے والی ہے، اس لیے تو اتنی پابند نظر آتی ہے۔ ہم تو یہاں یورپ کے اندر برطانیہ میں ہم رہتے ہیں، ہم اتنی پابندی نہیں کر سکتے، لگتا ہے کہ تو ایسے ماحول کی رہنے والی ہے اور تیرے گھر کا ماحول ایسا ہے اور اسلامک کنٹری کی تو رہنے والی ہے، تب جا کر کے تو اتنی پابندی کر رہی ہے۔ جانتے ہو اس عورت نے کیا کیا؟ دائیں بائیں دیکھا، جب دائیں بائیں کوئی مرد نظر نہیں آیا تو اس برقع پوش خاتون نے اپنا نقاب ہٹایا اور پیدائشی مسلم بچی کو اپنا چہرہ دکھایا، پھر نقاب ڈال دیا اور کہا، بہن میں پیدائشی مسلمان نہیں ہوں، میں نے تو اسلام پڑھ کر محنت سے اسلام حاصل کیا ہے۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے جو پیدائشی مسلم تھی، لیکن وہ نو مسلم بچی نے جو جملہ کہا اس جملے کو سنیے۔ کہا، سنو میری بہن، تم لگتا ہے کہ پیدائشی مسلمان ہو، تم کو اسلام مفت میں ملا ہے، ہم کو قربانی کے بعد ملا ہے، اور مفت میں ملی ہوئی چیز کی تم قدر نہیں کر رہے ہو، ہم نے قربانی دی ہے، اس لیے اسلام کی عظمتوں کو ہم سمجھتے ہیں۔ ہمیں بھی مفت میں ملا ہے، کوئی قدر نہیں۔ دنیا محنت کر رہی ہے، دنیا کے مختلف ملکوں کا ہم سفر کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کتابیں پڑھنے والی قوم کون سی نظر آتی ہے۔ ہم نے مسلمانوں کو دیکھا ہے فلائٹ میں بیٹھ کر گیم کھیلتے ہوئے، اور غیر قوموں کو ہم نے دیکھا ہے کتابوں کو پڑھتے ہوئے۔ کیا یہ قوم ترقی کرے گی؟ کیا یہ قوم عروج کی طرف جائے گی؟ کیا یہ قوم زمین کے اوپر کوئی انقلاب لائے گی؟ اس قوم کے لیے ضرورت ہے اپنی سوچ کو بدلنے کی۔ غربت اپنی جگہ پر، لیکن غربت سے زیادہ خطرناک جہالت ہے۔ اگر جہالت کی تاریکیوں سے تم نکل کر علم کے اجالے کے اندر آ جاتے ہو تو میری بات سن لو، جنگل میں بھی اگر تم رہو گے تو لوگ تم سے علم حاصل کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ علم اتنی بڑی دولت ہے، اتنا بڑا سرمایہ ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جہاں اہل بیت کی محبت دلوں کے اندر ہونی چاہیے، وہیں مشن اہل بیت بھی دل کے اندر ہونا چاہیے، مقصد شہادت بھی دل و دماغ کے اندر ہونا چاہیے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، حالات سے بددل ہونے کی ضرورت نہیں، معاشرے میں پیدا ہونے والے بہت سارے مسائل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کربلا میں تنہا امام حسین پر جتنی آزمائشیں ہونی چاہیے ساری آزمائشیں ہو گئیں، لیکن امام حسین کس وجہ سے کربلا میں ثابت قدم تھے جانتے ہیں؟ خدا کی قسم ایمان کی وجہ سے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر بھروسہ مومن ہی کیا کرتا ہے۔ اگر مومن ہو تو حالات کیسے بھی ہوں آدمی پرواہ نہیں کرتا، وہ جانتا ہے جس کا میں بندہ ہوں وہ خدا قادر مطلق ہے، وہ چاہے ایسے راستے پیدا فرما دے۔ یزید گرانا چاہتا ہے، حسین گرے بھی، جملے پہ توجہ چاہوں، یزید گرانا چاہتا تھا اور حسین گرے بھی۔ یزید اپنے یہاں گرانا چاہتا تھا، یزید کے یہاں حسین نہ گرے، خدا کی بارگاہ میں گرے۔
دنیا تمہیں اپنے قدموں میں گرانا چاہتی ہے، جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں، جھکو خدا کی بارگاہ میں، تو تمہیں جو اپنے قدموں میں گرانا چاہتا ہے وہ گر تو جائے گا، لیکن خدا کی بارگاہ میں گرے تو خدا اتنا اٹھائے گا کہ آج صدیاں گزر گئی، حسین کا ذکر آج بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند و بالا ہوتا رہے۔ ضرورت اس امر کی ہے، چینج کرو اپنی سوچ کو، بدلو اپنی فکر کو، بدلو اپنے نظریات کو، بدلو اپنے خیالات کو، دوڑو علم کی طرف، ایجوکیشن کی طرف آگے بڑھو۔ یہ رات کے 4 بجے تک آٹوں پر بیٹھنا، گپ شپ کرنا، بائک پہ گھومنا، یہ ساری چیزیں اچھی نہیں، کسی کامیاب قوم کی یہ علامت نہیں۔ میں تو جب کبھی ان علاقوں میں آتا ہوں تو یہاں آنے کے بعد اندر سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جتنے بھی مسلم محلوں میں جاتا ہوں وہاں کا رہن سہن اور لوگوں کے عادات و اطوار دیکھ کر دل میں کڑن محسوس ہوتی ہے کہ یہ ہماری قوم کی لائف اسٹائل۔ صبح ہوتی ہے تو گالی گلوچ، دکان پہ گالی گلوچ، ہوٹلوں پہ لڑائی جھگڑے، یہ ہماری پہچان بن گئی۔ سوچ بدلو، فکر بدلو، عادات و اطوار بدلو، نظریات و خیالات بدلو، چینج کرو اپنی لائف کو اور اس راستے کے مسافر بنو جس راستے پر چلنے کے بعد کامیابی کو تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے، کامیابی بڑھ کر کے خود تمہارے قدموں کا بوسہ لینے کو تیار ہو جائے۔ ہر بچہ کم از کم دین اتنا جان لے کہ باپ کے مرنے کے بعد کھڑے رہ کر کے باپ کی نماز جنازہ کی دعا تو پڑھ سکے۔ آپ نے انگریزی تعلیم دے دی، دنیا کے علم سے آپ نے آراستہ کر دیا، لیکن اسے نماز جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم، نماز جنازہ کی دعا نہیں معلوم، کھڑا ہے پبلک کے ساتھ آپ کی نماز جنازہ کے اندر، دنیا مغفرت کی دعا کرتی ہے، بچے کو مغفرت کی دعا یاد ہی نہیں۔ آگے آؤ، محنت کرو، مشقت کرو اور اس راہ کے اندر قدم بڑھاؤ، تاکہ جب آپ اس راستے کے اندر قدم بڑھائیں گے تو انشاءاللہ العظیم آپ کی نسل، آپ کی اولاد آپ کی نجات کا سامان بنے گی۔ رہو اسلام پر، سنیت پر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ اور اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارنے کی کوشش کریں۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس تک تو پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملا، تمہید ہی کے اندر میرا وقت تقریباً ختم ہو چکا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی نسلوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھنے کے لیے محنت و مشقت کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کو نماز کا پابند بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سیدھے راستے کا مسافر بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔